اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جیسے ہر انسان کی کوئی پسند ہوتی ہے، کسی کی پسند کرکٹ ہوتی ہے، کسی کو کرکٹ دیکھ کے بہت مزہ آتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ بس کرکٹ دیکھتا ہی رہوں، ساری رات لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ کسی کو لوڈو سے لوڈو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کسی کو اس سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے، کسی کو ویڈیو گیم سے دلچسپی ہوتی ہے۔ آج کل نوجوانوں کو، بچوں کو، عورتوں کو پب جی کا شوق ہے۔ یہ بھی ایک شوق ہے، ایک جنون ہے، لگے رہتے ہیں۔ بعضوں کو سیلفیاں بنانے کا شوق ہوتا ہے، الگ پوز کے ساتھ، الگ ایکشن کے ساتھ، الگ جگہ پر روزانہ کسی نئے پارک میں سیلفی بنا کے وہ اسٹیٹس پہ رکھتے ہیں، آئیکن پہ رکھتے ہیں۔ اس سے ان کا بہت دل خوش ہوتا ہے۔ یہ ان کا ایک پسندیدہ مشغلہ ہے، یعنی یہ چیز ان کی چاہت بن گئی ہے، اس کی ان کو چس لگ گئی ہے۔ مگر چونکہ ہم مسلمان ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی کو کس چیز کی چس تھی، کس چیز کا شوق تھا، کیا چیز آپ کو پسند تھی، وہ کون سی چیز تھی جس سے آپ بھرتے ہی نہیں تھے، وہ کون سی چیز تھی جس سے آپ اکتاتے ہی نہیں تھے، وہ کون سی چیز تھی کہ جس کو آپ اتنا کرتے تھے کہ دیکھنے والوں کو رحم آ جاتا تھا۔ جیسے مائیں کہتی ہیں نا، بیٹا آپ سو بھی جاؤ، اتنا پب جی میں لگتے ہیں کہ نہ کھانے کا ہوش نہ سونے کا ہوش۔ بیٹا آپ کا صبح ایگزام ہے، اب آپ سو جائیں۔ تو اب ہم چونکہ مسلمان ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے امتی ہیں، لہٰذا ہماری پسند اپنی نہیں ہونی چاہیے، ہماری پسندی وہ ہونی چاہیے جو ہمارے آقا کی پسند تھی۔ جیسے کل میں نے سنایا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی درزی نے دعوت کی اور اس نے کدو کھلائے شوربے میں، اور میں نے آپ علیہ السلام کو کدو شوق سے کھاتے دیکھا، بس اس دن سے مجھے سبزیوں میں سب سے زیادہ پسند کدو ہو گئے ہیں۔ تو ہماری پسند اپنی نہیں ہونی چاہیے، ہماری پسند وہ ہو جو ہمارے آقا کی پسند ہے۔ اتباع کس کا نام ہے؟ اتباع کسی ایک چیز میں پیچھے چلنے کا نام نہیں ہے۔ اتباع یہ ہے کہ ہر چیز میں اپنے قائد کو دیکھا جائے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیسے کرتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ خاصہ تھا، اسی وجہ سے وہ دنیا میں سب سے آگے بڑھ گئے۔ ہمارے نبی کو جس چیز کی چس لگ گئی تھی اور جس چیز کا شوق لگ گیا تھا، جو چیز آپ کے ذوق میں آ گئی تھی، اور جس کو کرتے ہوئے کبھی آپ تھکتے اور اکتاتے نہیں تھے، جس کو کر کے آپ کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا تھا، کبھی آپ کے اندر اکتاہٹ پیدا نہیں ہوتی تھی، وہ ہے نماز۔ وہ کیا ہے؟ نماز۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں ڈال دی ہے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے کس میں ڈال دی ہے؟ نماز میں۔ نماز سے مراد صرف فرض نمازیں نہیں ہیں، نماز پڑھتے ہی رہو، بس جو ہی وقت ملا اللہ اکبر، جو فرصت ملی اللہ اکبر۔ اس کا ہمارے نبی کو چسکا تھا، ہمارے نبی کو اس کا شوق تھا، ذوق تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پہ اب صبح کو لڑائی لڑنی ہے، ساتھ جو لوگ ہیں وہ صرف 313 ہیں، اور ہتھیار بھی کوئی نہیں ان کے پاس، 2 گھوڑے 8 تلواریں، آدمی ہیں 313، تلواریں ہیں 8، اور وہ جو آئے ہوئے ہیں ان کے پاس تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، تیر بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اب رات کو تو نیند آتی ہے نا، رات کو تو نیند چاہے نہ چاہے نیند آتی ہے، رات کو تو نیند آتی ہی ہے،
انسان چاہے کتنی کوشش کرے لیکن بہرحال اس کو اونگ آتی ہی ہے، اس کو جھٹکے لگتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو رات کو سوتے بھی رہے جاگتے بھی رہے، لیکن جب کبھی آقا علیہ السلام کے چھپر میں منہ ڈالا، جب کبھی آقا علیہ السلام کے چھپر میں جھانکا تو حضور کو نماز ہی پڑھتے دیکھا، ساری رات نماز، ساری رات نماز، ساری رات نماز، قیام قیام قیام، پھر سجدہ 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 سجدہ۔ صحابہ کہتے ہیں آپ علیہ السلام کا قیام اور رکوع اور سجدہ یہ تینوں ایک جیسے ہوتے تھے۔ قیام، رکوع اور سجدہ کیسے ہوتے تھے؟ ہمارے تو ایک جیسے نہیں ہوتے نا، ہمارا تو قیام الگ، قیام کا جو ٹائم ہے وہ الگ ہوتا ہے، رکوع کا ٹائم الگ ہوتا ہے، سجدے کا ٹائم الگ ہوتا ہے، رکوع سجدے کا تقریباً برابر ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم نے 3 ہی دفعہ پڑھنی ہوتی ہے، 3 سے زیادہ ہم نہیں جاتے تسبیح۔ قیام میں الحمدللہ پڑھنی ہوتی ہے، انا تینا پڑھنی ہوتی ہے، قل اللہ پڑھنی ہوتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے۔ اللہ، صحابہ کہتے ہیں آپ علیہ السلام کا قیام، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جتنا قیام اتنا ہی رکوع، اتنا ہی سجدہ، نفلوں میں، فرض میں تو مختصر کرنا چاہیے۔ اور آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی، سوجن آ جاتی تھی، اتنا لمبا کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دفعہ آپ کا یہ حال دیکھ کے پریشان ہوئی اور کہا حضور آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اتنا کیوں اپنے آپ کو تھکاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جس رب نے مجھے ایسا مبارک بنایا ہے اس کا شکر بھی تو کرنا ہے نا میں نے آخر۔ یہ جو لمبا قیام ہے، لمبے سجدے ہیں، یہ جو ساری رات کا رونا ہے، یہ شکر میں ہے کہ رب، اے میرے رب تیری مہربانی، تو نے مجھے ایسا بنایا۔ نماز کا چسکا، یہ بھی ایک چسکا ہے، یہ بھی ایک پسند ہے۔ جیسے مین پوڑی والوں کو مین پوڑی کے بغیر چین نہیں آتا نا، 2100 والوں کو 2100 کے بغیر چین نہیں آتا، نسوار والوں کو نسوار کے بغیر چین نہیں آتا، چائے والوں کو چائے نہ ملے تو پاگل ہو جاتے ہیں، لڑائی شروع کر دیتے ہیں، چیخنا شروع کر دیتے ہیں چائے نہ ملے تو۔ کوئٹہ کی ایک جماعت تھی، ہمارے ساتھ ہے کوئٹہ کے ساتھی، انہوں نے مجھے سنایا، کہا ہماری ایک جماعت گئی ایک علاقے میں، تو پہلے لوگ جماعتوں کو ٹھہرنے نہیں دیتے تھے، مارتے تھے، نکال دیتے تھے، ڈانٹتے تھے، اب تو اللہ کا شکر ہے نرمی ہو گئی ہے۔ تو جماعت گئی، کوئٹہ کی جماعت تھی، سارے پٹھان تھے، اور جماعت گئی ایک علاقے میں، کوئی پنجاب کا ہوگا، انہوں نے پہلے تو سنائی جماعت کو، پھر انہوں نے اٹھا کے بستر پھینک دیے، بستر پر نکلو یہاں سے، ہم نے دروازہ بند کرنا ہے، انہوں نے بستر پھینک دیے، امیر نے کہا صبر کرو، بستر پھینک دیے، کپڑے پھینک دیے، امیر کہہ رہا ہے صبر کرو۔ اب باقی کیا بچا، ایک طرف برتنوں کا سیٹ رکھا ہوا تھا، انہوں نے اٹھا کے اس کو بھی پھینک دیا، امیر نے کہا صبر کرو۔ اب تیسرا نمبر آیا کیتلی کا، جب انہوں نے کیتلی میں ہاتھ ڈالا نا تو ایک ساتھی نے آستینے چڑھا کے کہا امیر صاحب جہاد فرض ہو گیا ہے۔ چائے کے شوقینوں سے پوچھو کہ چائے میں کتنا مزہ ہے، نسوار کے شوقینوں سے پوچھو نسوار میں کیا مزہ ہے، مین پوڑی کے جو عادی ہیں ان سے پوچھو مین پوڑی کی کیا لذت ہے۔ نسوار میں تو کوئی لذت بھی نہیں ہے، اتنا گندا ذائقہ ہے اس کا، بو ہی ایسی گندی ہے، لیکن جب اس کو ہونٹ کے پیچھے ڈالا جاتا ہے نا تو خمار سا چڑھتا ہے، وہ مزہ دیتا ہے، اس کے گندے ذائقے، اس کی گندی بدبو کو برداشت کر لیتا ہے منہ میں ڈالنے والا،
اس خمار کی وجہ سے۔ ایک اور لطیفہ یاد آ گیا، ہمارے ایک استاد صاحب تھے حضرت مفتی امان اللہ صاحب، تو جب وہ طالب علمی کے زمانے میں تھوڑے سے شرارتی سے تھے، وہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ حاجی صاحب کے کمرے میں، حاجی عبدالوہاب صاحب کے کمرے میں چوہا آ گیا، تو بہت پریشان، اب چوہا پکڑیں کیا کریں، کہنے لگے اور تو کسی سے پکڑا ہی نہیں دیا، میں نے پکڑ لیا اس کو۔ کہتے ہیں میں نے پکڑ کے کہیں سے نسوار لی، تھوڑی سی اس کے منہ میں ڈال دی چوہے کے، اب وہ چوہا بیچارہ یوں چکر لگائے کمرے میں گھوم رہا ہے، راستہ ہی نہ ملے اس کو۔ تو نسوار سے ایک خمار چڑھتا ہے جس کی وجہ سے کتنے پٹھان ہیں جو صرف اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتے کہ نسوار چھوڑنی پڑے گی۔ تو نسوار کے جو عادی ہیں ان سے پوچھیں کہ نسوار کی کیا چس ہے، نماز میں کیا لذت ہے، حضور سے پوچھو۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے تھے جب میں نماز میں کھڑا ہوا کروں نا نفلوں میں، تو تم میرے پیچھے آ کے نہ کھڑے ہوا کرو، تمہارے بس میں نہیں ہے میرے جیسی نماز پڑھنا، میرے جیسی نماز پڑھنا تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ اتنی ہمارے نبی کو نماز اچھی لگتی تھی۔ اور بات یہ ہے کہ نماز اس لیے اچھی ہے کہ نماز میں اللہ سے ملاقات ہے۔ نماز میں کیا ہے؟ نماز کیوں اچھی ہے کہ نماز میں اب یہ ہر ایک کی اپنی اپنی فیلنگ ہے نا، اپنا اپنا احساس ہے۔ جس کو یہ فیل ہوتا ہے اس کو مزہ آتا ہے، جس کو یہ فیل ہی نہیں ہوتا کہ اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس کو تو پھر نماز میں مزہ نہیں آئے گا نا۔ انسان جتنا زیادہ گناہوں سے بچتا ہے، خاص طور پہ جتنا زیادہ اس کی نگاہیں پاک رہتی ہیں، اتنی زیادہ نماز میں اس کی طبیعت چلتی ہے اور اتنا زیادہ نماز میں اس کو اللہ پاک سے ملاقات کا احساس ہو رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک عام سے عام مسلمان، گناہ گار سے گناہ گار مسلمان جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ، ابھی ہم گئے نا تو انسان کی کیفیت بدلتی رہتی ہے نا، تو میں روزہ اقدس پہ جا رہا تھا تو کچھ کیفیت سی نہیں بن رہی تھی، پریشان ہو رہا تھا کہ کیا بات ہے، اب جالیاں ابھی قریب ہی ہیں، ہم جا رہے ہیں آہستہ 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 جا رہے ہیں، مجمع بہت ہے، جالیاں قریب آتی جا رہی ہیں، کیفیت ہی نہیں بن رہی، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی نگاہ اٹھ گئی، کیا ہو گیا؟ دل ہی موم نہیں ہو رہا، حالانکہ جب دور سے جالیوں پہ نظر پڑتی ہے تو ایمان والا پھٹ پڑتا ہے، برداشت ہی نہیں ہوتا۔ تو اب میں جا رہا ہوں، کیفیت نہیں بن رہی، پریشان ہوں، میرے آگے آگے ایک نوجوان لڑکا جا رہا ہے، بالکل سیدھا سا، بالکل سادہ سا نوجوان لڑکا، اور وہ جالیوں کی طرف یوں اشارہ کر کے کہہ رہا ہے، کرم کر دو، رحم کر دو، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ بس اس کے اس جملے میں ایسا عشق تھا، ایسا درد تھا کہ میں نے کہا میں مر جاؤں گا یہاں پہ، پاگل ہو جاؤں گا۔ کرم کر دو، رحم کر دو، خدا را یا رسول اللہ۔ ہاں اب پورا یاد آیا، کرم کر دو، رحم کر دو، خدا را یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ تو آپ علیہ السلام کے روزے پہ محسوس ہوتا ہے نا کہ میں حضور کے سامنے ہوں، حضور میری بات سن رہے ہیں، یہ احساس ہوتا ہے نا۔ اور جب آدمی سلام پڑھ کے ہٹتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے، عام سے عام آدمی محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کیوں نہیں محسوس ہوتا؟
معلوم ہوتا ہے پردے حائل ہیں، معلوم ہوتا ہے کوئی چیزیں حائل ہیں۔ جب پاؤں سن ہو جاتا ہے نا تو اس کو چٹکی لگاؤ تو محسوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ پاؤں سن ہو گیا ہے۔ جب دل سن ہو جاتے ہیں تو اللہ سے ملاقات ہونے کے بعد بھی محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس لیے دوستو گناہ جو ہے نا، گناہ یہ بہت بڑی ہلاکت ہے، خاص طور پر نظر کا، خاص طور پر نظر کا۔ سارے گناہ انسان کو اللہ سے دور کرتے ہیں، لیکن وہ گناہ جس سے دل اللہ کے غیر کی طرف مائل ہو، متوجہ ہو، وہ گناہ سب سے زیادہ مضر ہے۔ اور چونکہ نظر سے دل مائل ہو جاتا ہے، زبان سے آدمی جھوٹ بولتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، غیبت کرتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ لیکن دل کا جو مائل ہونا اور دل کا کسی کے دھیان میں گر جانا اور دل میں کسی اور کے خیال اور دھیان کا آ جانا، یہ تو غیبت سے بھی نہیں ہوتا، جھوٹ سے بھی نہیں ہوتا، یہ تو نگاہوں سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہر وہ چیز جو آپ کے دل کو مشغول کر دے وہ آپ کے لیے، ہمارے لیے، میرے لیے نقصان دہ ہے، اللہ سے دور ہونے کا باعث ہے، اللہ پاک کی ملاقات کا احساس نہ ہونے کا باعث ہے۔ اس لیے ہمیں ہر اس چیز سے بچنا ہے جس میں دل کہیں اور مائل ہو۔ ہمارے حاج صاحب ایک واقعہ سناتے تھے، شیخ الاسلام حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، اجودن کے تھے، آج کل اس کو پاک پتن کہتے ہیں۔ تو ان کے دو خلیفہ ہوئے بڑے، جن سے ان کا سلسلہ چلا، دو بڑے خلیفہ، ایک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین بستی جن کے نام سے مشہور ہے، اور ایک حضرت خواجہ علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ان کے خلیفہ ہیں، یہ دونوں خلیفہ ہیں۔ حضرت خواجہ علی احمد صابر جو ہیں وہ ان کے بھانجے بھی ہیں، خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بہن کے بیٹے ہیں، بھانجے ہیں۔ تو بہن نے کہا اپنے بھائی سے، حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، بھائی میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، آپ کی بیٹی بھی جوان ہو گئی ہے، اگر ہم رشتہ کر لیں تو کیا خیال ہے؟ تو فرمایا بہن علی احمد اس حال میں نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے۔ کہا نہیں آپ کر دیں نکاح، میں غیروں میں نہیں جانا چاہتی، اپنوں میں سے کرنا چاہتی ہوں، آپ بھائی ہیں، آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کر دیں۔ جب زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے نکاح کر لیا، آخر بیٹی کو دینا تو تھا ہی نہ کہیں، تو انہوں نے اپنے بھانجے سے کر دیا، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی۔ جب یہ اپنی اہلیہ کے کمرے میں، اچھا ان کی کیفیت یہ تھی کہ اکثر ان پر استغراق طاری رہتا تھا، گمسم رہتے تھے، اللہ پاک کی یاد میں گم رہتے تھے۔ یہ کیفیت ہے جو اللہ والوں پہ طاری ہوتی ہے، استغراق، انہیں ہوش نہیں ہوتا دائیں بائیں کا، بس وہ گم ہوتے ہیں، محو ہوتے ہیں، ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کی یاد میں۔ تو ان پر یہ کیفیت ہمیشہ طاری رہتی تھی، اس لیے کہا تھا انہوں نے کہ یہ اس حال میں نہیں ہے کہ شادی کرے۔ بہرحال اب رخصتی ہو گئی، اب جب ان کو کمرے میں بھیجا گیا نا، اندر کمرے میں، خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی جو بیٹی تھی وہ بہت حسین تھی۔ جب یہ اندر کمرے میں بھیجے گئے، جب کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، ابھی نکاح پڑھا کے آئے، نکاح پڑھا ہے ان کا، ابھی رخصتی ہوئی ہے، لیکن ان کو ہوش نہیں تھا۔ جب کمرے میں آئے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں آپ کی بیوی۔ بیوی؟ کون بیوی؟ چونکہ بہت حسین تھیں تو دل مائل ہونے لگا، تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اے اللہ آج یہ دل تیرے سوا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہی
جہاں وہ بچی بیٹھی تھی وہاں سے ایک آگ اٹھی اور بچی غائب. بعد میں دیکھا تو وہاں راکھ پڑی ہوئی تھی. جب بہن نے جا کے اپنے بھائی کو یہ واقعہ سنایا کہ بھائی یہ تو پتہ نہیں عجیب ہوا، پتہ نہیں بچی کہاں چلی گئی، راکھ پڑی ہوئی ہے وہاں پہ. تو کہا بہن میں تو آپ کو پہلے ہی کہتا تھا علی احمد اس حال میں نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے. بعضوں کا اللہ سے تعلق اس درجے ہو جاتا ہے کہ پھر غیرت کا معاملہ آ جاتا ہے. کون سا معاملہ آ جاتا ہے؟ کون سا معاملہ آ جاتا ہے؟ غیرت کا. یہ بات ہے. تو دل کو مائل کرنے والی تمام چیزیں نماز کو برباد کرتی ہیں، مراقبے کو برباد کرتی ہیں، وقوف قلبی کو برباد کرتی ہیں، یکسوئی کو برباد کرتی ہیں، تنہائی کو برباد کرتی ہیں. اس لیے ہمارے جو اعمال ہیں نا 6 اعمال، ان میں ہم نے جو چھٹا پرہیز رکھا ہے، 2 پرہیز ہیں، 4 کام ہیں. پرہیز میں سے ایک جو رکھا ہے نا، وہ یہ نہیں رکھا کہ نظروں کی حفاظت نہیں، بلکہ رکھا ہے فضول دیکھنے سے بچنا. اس لیے اگر نگاہ اٹھی رہے گی تو کسی نہ کسی پہ تو پڑ جائے گی نا. ضروری تھوڑی کہ عورت ہی پہ پڑھ کے دل مائل ہو، کبھی کسی اور چیز کو دیکھ کے بھی دل مائل ہو جاتا ہے. اور دل کا جو میلان ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. دل تو بس اللہ کے لیے ہے. دل کس کے لیے ہے؟ دل میرا بن جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو. تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. ہمارے حاج صاحب فرماتے تھے ہت بھی تو، ہت بھی تو ہی تو ہی تو. اور حاج صاحب نقل کرتے تھے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بعض دفعہ کیف میں آ کے فرماتے تھے بابا رشتہ سب سے توڑ، بابا رشتہ رب سے جوڑ. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. یہ حال بن جائے دل کا، کوئی خواہش نہیں، کوئی چاہت نہیں، کوئی رجحان نہیں، کوئی میلان نہیں، بس ایک تیری دھن ہے بس. ہمارے حاج صاحب فرماتے تھے اے اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم تجھے چاہتے ہیں. کبھی فرماتے اے اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم وہ چاہتے ہیں جو تو چاہتا ہے. تو اس لیے دل کو میلان، دل کو میلان سے بچانا ہے. دل کو میلان سے بچانا ہے، مائل نہیں ہونا چاہیے کہیں بھی. مائل ہو رہا ہے دوڑ لگائیں، وہاں سے دوڑ لگائیں. جیسے آپ کے پاس بہت بڑی رقم ہے اور کہیں آپ کو ڈاکو نظر آئیں تو آپ کیا کریں گے؟ دوڑ لگائیں گے نا، ہیں؟ دوڑ لگائیں گے نا، یا خوشو خضو سے چلتے رہیں گے؟ دوڑ لگائیں گے نا. اگر دل مائل ہونے کا خدشہ ہو گیا ہے دوڑ لگائیں. ہمارے نبی کو چس تھی، ہمارے نبی کو شوق تھا کس کا؟ نماز. آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے، نماز کا بھی ٹائم نہیں ہوا تھا. میں کہا نماز کا ٹائم داخل ہوگا تو پڑھ لیں گے. ایک شخص آیا، اس نے کہا جی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. آپ نے ان سے چہرہ موڑ لیا، آپ نے ان سے چہرہ موڑ لیا. جب آپ علیہ السلام نماز پڑھ چکے تو وہ شخص دوبارہ کھڑا ہوا اور دوبارہ کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟
اور تم نے اچھی طرح وضو نہیں کیا، کہا کر لیا، فرمایا گناہ معاف ہو تو گیا۔ ایک شخص آئے، یا رسول اللہ اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ۔ کہا جی پھر بھی کوئی اور؟ فرمایا الصلاۃ۔ کہا جی پھر بھی؟ فرمایا الصلاۃ، 3 دفعہ فرمایا۔ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ جب اس نے بہت زیادہ آپ سے کہا نا، جو عنوان چل رہا ہے وہ تو ختم ہو گیا، اب حدیث پوری پڑھ لیتے ہیں۔ جب اس نے بہت زیادہ پوچھتا ہی رہا تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ۔ اس نے کہا جی میرے ماں باپ بھی ہیں، میرے ماں باپ بھی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں حکم کرتا ہوں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں ضرور بضرور جہاد کروں گا اور ضرور بضرور ماں باپ کو چھوڑ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا یہ تو تمہیں زیادہ پتہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے، حالات تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ تیرے ماں باپ کو زیادہ ضرورت ہے یا جہاد میں جانے کی زیادہ ضرورت ہے، یہ فیصلہ تو تم کرو۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ آپ کا کیا خیال ہے اگر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دوں، 5 نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور تراویح بھی پڑھوں، تو پھر میں کن میں سے ہوں گا؟ میں کون سی جماعت میں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا من الصدیقین والشہداء، تو صدیقین اور شہداء میں سے ہوگا۔ حضرت انس کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت آیا تو آپ مسلسل ایک وصیت فرماتے رہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز پڑھتے رہنا، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا، یہاں تک کہ آپ کی روح مبارک آپ کے گلے تک آ پہنچی اور آپ کی زبان سے صحیح الفاظ بھی ادا نہیں ہو رہے تھے، لیکن آپ کہہ رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ زبان لڑکھڑا رہی تھی، روح نکل رہی تھی، زبان لڑکھڑا رہی تھی، پھر بھی آپ فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ حضرت علی فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نماز اور زکوٰۃ اور ماتحتوں کی وصیت فرماتے رہے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا حکم فرماتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ جو مبارک زبان سے ادا ہوئے وہ یہی تھے، نماز نماز، ڈرو اللہ سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے تھے الصلاۃ امان اللہ فی الارض، نماز زمین میں اللہ کے عذاب سے حفاظت کا باعث ہے۔ حضرت عمر فرماتے تھے لا اسلام لمن لم یصل، جو نماز نہ پڑھے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے تو وہ زمین کہتی ہے اس شخص نے اللہ کے لیے نماز پڑھی ہے، اے اللہ جب قیامت کا دن ہوگا نا تو میں اس شخص کے لیے گواہی دوں گی، وہ زمین کہتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی گردن میں ایک دفعہ پھوڑا نکلا، آدم علیہ السلام کی گردن میں ایک دفعہ پھوڑا نکلا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نماز شروع کر دی، نماز پڑھی۔ یہ ہے نبیوں کا طریقہ، مسئلہ آیا نماز، انہوں نے نماز پڑھی تو وہ پھوڑا سینے پہ آ گیا، انہوں نے پھر نماز پڑھی یہاں تک کہ وہ کوکھ تک آ گیا، کوکھ سمجھتے ہیں؟ پھر انہوں نے نماز پڑھی یہاں تک کہ وہ ٹخنوں تک آ گیا، پھر انہوں نے نماز پڑھی
یہاں تک کہ وہ انگوٹھے تک آ گیا، پاؤں کے انگوٹھے تک۔ انہوں نے ایک نماز اور پڑھی یہاں تک کہ وہ پھوڑا غائب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب تک تم نماز میں ہوتے ہو نا بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے ہو۔ ما دمت فی صلاۃ فانت تقرع باب الملک، جب تک تم نماز میں ہو نا یوں سمجھو گویا بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو، اور جو بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹائے وہ ضرور کھلتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے کوئی ضرورت پیش آئے نا، کوئی مشکل پیش آئے تو فرض نماز کا انتظار کیا کرو، فرض پڑھ کے پھر دعا کیا کرو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں حبب الی الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 چیزوں کی محبت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 چیزوں کی محبت دی ہے۔ ایک خوشبو کی، خوشبو آپ کو بہت پسند تھی، آپ کو کوئی بھی خوشبو ہدیہ کرتا کبھی بھی آپ واپس نہیں کرتے تھے، کبھی بھی آپ خوشبو واپس نہیں کرتے تھے، بہت خوشبو لگاتے تھے۔ ہم بھی لگایا کریں خوشبو، زیادہ لگایا کریں۔ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا 2004 میں، تو یہ جب ہم پڑھتے تھے اس وقت کی بات ہے، تو میرا خیال ہے آج سے 30 سال پہلے کی بات ہوگی، 30 سال یا 25 سال پہلے کی بات ہوگی۔ تو ہم نے سنا کہ مفتی زین العابدین صاحب نے 1.5 لاکھ روپے کی خوشبو منگوائی ہے۔ اب اس زمانے میں 1.5 لاکھ بہت بڑی چیز تھی، آج سے 30 سال پہلے 1.5 لاکھ بہت بڑی چیز تھی۔ کون سا سامان؟ ہاں۔ تو 2 جوان جائیں، جا کے کر کے آ جائیں، بس یہ 2 جوان کافی ہیں، ٹھیک ہے آپ بھی جائیں، تینوں جائیں۔ اچھا جی، 1.5 لاکھ روپے کی خوشبو منگوائی ہے۔ خوشبو میں اسراف نہیں ہے، خوشبو لگانی چاہیے۔ اور آپ فرماتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ڈال دی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے نبی پاک علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں نماز کی محبت ڈال دی ہے، جتنی چاہیں پڑھیں، پڑھتے ہی رہیں۔ آپ فرماتے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا، آپ علیہ السلام آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ان اللہ جعل لکل نبی شہوۃ وان شہوتی فی قیام اللیل، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی ایک خواہش بنائی ہے، ہر نبی کی ایک خواہش بنائی ہے۔ کسی نبی کو کسی کام میں زیادہ مزہ آتا تھا، کسی نبی کو کسی کام میں زیادہ مزہ آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری شہوت، میری خواہش تہجد میں ڈال دی ہے۔ مجھے سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ تہجد میں اٹھ کے نماز پڑھنا۔ پھر آپ نے فرمایا اذا قمت فلا یصلین احد خلفی، جب میں نماز میں کھڑا ہوا کروں نا تو میرے پیچھے کھڑے نہ ہوا کرو، ہرگز نہ کھڑے ہوا کرو، تھک جاؤ گے، توڑ کے چلے جاؤ گے، یہ تو اچھا نہیں ہے نا۔ پھر حضرت انس کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کھڑے رہے، اتنی لمبی نماز پڑھی کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ گیا۔ آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ، آپ کا تو اگلا پچھلا بخش ہے، آپ کیوں اپنے آپ کو اتنا تھکاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت انس کہتے ہیں ایک دفعہ آپ علیہ السلام بیمار ہو گئے، جب صبح ہوئی تو کہا گیا یا رسول اللہ آپ تو بالکل واضح بیمار لگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اصل میں رات کو قیام بہت لمبا ہو گیا تھا، رات کو قیام بہت لمبا ہو گیا تھا، میں نے رات سبع طول پڑھی ہے۔ حضرت مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا جب کہ وہ بے ہوش تھے، کپڑا ان پہ ڈالا ہوا تھا، جب خنجر لگا تھا بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ تو میں نے جو تیمار دار تھے ان سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے آپ دیکھ رہے ہیں بس ہوش آ ہی نہیں رہا، ہوش نہیں آ رہا۔ تو فرمانے لگے نماز کا تذکرہ کرو گے آ جائے گا، نماز کا تذکرہ کرو گے نا، نماز کا نام لوگے نا تو آ جائے گا۔ کسی اور بات سے ان کو ہوش نہیں آئے گا،
تم نماز کا لفظ بولو گے تو دیکھنا اٹھ کے بیٹھ جائیں گے، دیکھنا ان کو ہوش آ جائے گا۔ چنانچہ گھر والوں نے پاس کھڑے ہو کے کہا الصلاۃ یا امیر المومنین، امیر المومنین نماز۔ تو بے ہوشی میں سے ایک دم ہوش میں آئے اور فرمانے لگے ہا اللہ اذن ولا حق فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، ہاں اللہ کی قسم کوئی حق نہیں اسلام میں اس شخص کا جو نماز چھوڑ دے۔ اور پھر انہوں نے نماز ادا کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ فرماتی ہیں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا گھیراؤ کر لیا تھا باغیوں نے، تو حضرت عثمان کی اہلیہ نے ان سے کہا تم عثمان کو قتل کرنا چاہتے ہو، اس کو قتل کرنا چاہتے ہو جو ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ لیا کرتا تھا، ساری رات قرآن پڑھتا تھا، کچھ تو خیال کرو، ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ جو سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، وہ فرماتی ہیں میرا بیٹا جو تھا نا عبداللہ بن زبیر، وہ بہت تہجد پڑھتا تھا، بہت روزے رکھتا تھا، یہاں تک کہ لوگ کہتے تھے یہ مسجد کا کبوتر ہے، لوگ کہتے تھے یہ مسجد کا کبوتر ہے۔ حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ جب سے اسلام لایا ہوں تب سے نماز کا ٹائم داخل ہونے سے پہلے میں نماز کی تیاری کر چکا ہوتا ہوں، نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے نماز کی تیاری کر چکا ہوتا ہوں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے نا تو میرا شوق انتہا کو پہنچ چکا ہوتا ہے، نماز پڑھنے کا شوق میرا۔ تو اللہ تعالی ہمیں نماز کی رغبت دے، نماز کا شوق دے، نماز کی لذت دے، نماز میں سکون دے، نمازیں پڑھ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بیویوں کو، بچوں کو، سب کو اس کا عادی بنائیں۔ مسئلہ آیا کر وضو پڑھ نماز، مسئلہ آیا کر وضو، تو لمبی نمازیں پڑھیں گے، مزے لے کے نمازیں پڑھیں گے، اور اللہ سے اس کو مانگیں اے اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز میں بنا دے، مجھے بھی نماز کی لذت دے دے، نماز کا چسکا چکھا دے دے مجھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ دولت عطا فرمائے۔